حرب فجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال ہوئی تو ایک لڑائی بھڑک اٹھی جو حرب فجار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جنگ مکہ میں قریش و کنانہ اور قیس عائلان کے درمیان ہوئی تھی۔ قریش و کنانہ کے سردار حرب بن امیہ تھے۔ اس جنگ میں ابتداً قیس کو اور پھر کنانہ کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ جنگ کے بعض ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک جنگ میں شرکت کی تھی کہ دشمن کے جو تیر ادھر ادھر گر جاتے تھے اس کو اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دے دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ جب عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد ایک شریف اور مالدار تاجر خاتون تھیں۔ لوگوں کو مال تجارت دے کر نفع میں شرکت کرتی تھیں۔ یوں بھی قریش تجارت پیشہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت، بلند اخلاقی اور راست گوئی کا علم ہوا تو پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر شام کو تجارت کے لیے جائیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسروں سے زیادہ نفع دیں گی اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور میسرہ کے ساتھ مال تجارت لے کر شام گئے۔ ایک قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہب کے گرجا کے پاس ایک درخت کے سایہ میں اترے۔ راہب نے میسرہ سے دریافت کیا، یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا، قریش کے خانوادہ سے تعلق ہے اور مکہ وطن ہے۔ راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کسی اور نے قیام نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال فروخت کیا، جو کچھ خریدنا چاہا خرید فرمایا اور مکہ واپس آ گئے۔ راستے میں میسرہ نے دیکھا کہ جہاں شدید دھوپ اور گرمی ہوتی ہے، دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن رہتے ہیں۔ پھر جب مکہ آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سرمایہ حوالہ کیا تو وہ 2 گنا یا قریب 2 گنے کے ہو چکا تھا۔ نیز میسرہ نے راہب کی بات اور فرشتوں کے سایہ فگن ہونے کی کیفیت بھی نقل کی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو بہت ذیرائع اور شریف خاتون تھیں، نیز عند اللہ ان کے لیے ایک بڑا شرف مقدم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور کہلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، امانت داری، حسن و اخلاق اور راست گوئی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رغبت رکھتی ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں عالی نسب اور انتہائی دولت مند شمار کی جاتی تھیں اور دوسرے لوگ بھی ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچاؤں سے اس کا ذکر فرمایا تو حضرت حمزہ آئے اور نکاح کی رسم انجام دی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں اور جب تک وہ زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم یا قاسم کے علاوہ آپ کے تمام صاحبزادے انہی کے بطن سے ہوئے، جن میں حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ ہیں رضی اللہ عنہم و عنہم اجمعین۔ طیب و طاہر کا انتقال تو جاہلیت ہی میں ہو گیا۔ صاحبزادیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کیا۔ کعبہ کی تعمیر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہو گئی تو قریش کعبہ کی تعمیر کے لیے جمع ہوئے۔ اس وقت کعبہ کی عمارت قد آدم تھی اور گاڑھے سے جوڑے بغیر پتھر ایک دوسرے پر رکھ دیے گئے تھے۔ اہل مکہ اس کی تعمیر نو اور چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ اس وقت ان کے پاس مختلف ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے کہ کعبہ کی تعمیر آسان تھی، اس لیے کہ جدہ کے پاس ان کو ایک ٹوٹی ہوئی کشتی کی لکڑی مل گئی تھی جسے وہ چھت میں استعمال کر سکتے تھے۔ دوسرے مکہ میں ایک قطبی بڑھئی موجود تھا جو ان کی مدد کر سکتا تھا اور اس نے تعمیر کے لیے مطلوبہ اشیاء مہیا کر دی تھیں، مگر وہ ایک تو یوں بھی کہ مکہ کے منہدم کرنے سے ڈرتے تھے، دوسرے کعبہ کے اس کنویں سے جس میں ہدایہ نظر کیے جاتے تھے روزانہ ایک سانپ نکلتا تھا جو گرمی حاصل کرنے کی غرض سے کعبہ کی دیوار پر بیٹھتا تھا۔ کوئی قریب ہوتا تو وہ اپنا منہ کھول دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک پرندہ آیا اور اسے اچک لے گیا۔ قریش نے اس کو فعل نیک سمجھا اور تعمیر کعبہ کے لیے اللہ کی خوشنودی پر محمول کیا۔ پھر جب کعبہ کو شہید کر کے نئی تعمیر کی بات طے پائی تو ابو وہب مخزومی کھڑے ہوئے اور کعبہ کا ایک پتھر لیا
جو ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر اپنی جگہ جا لگا۔ انہوں نے کہا، اے خانوادہ قریش، کعبہ کی تعمیر میں حلال کمائی ہی لگاؤ، کسی پر ظلم کر کے حاصل کیا ہوا مال، سودی رقم یا زنا سے حاصل کی گئی آمدنی اس مد میں نہ لگاؤ۔ قریش نے تعمیر کے لیے کعبہ کے مختلف حصوں کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا تھا۔ دروازہ کی چوکھٹ عبد مناف اور زہرہ کے لیے، رکن اسود اور رکن یمانی بنو مخزوم کے لیے، پشت کا حصہ بنو جمح اور بنو سہم کے لیے، اور حجر اسود کی طرف کا حصہ بنو عبدالدار، بنو اسد اور بنو عدی کے لیے۔ کام کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے ولید بن مغیرہ اہل و عیال کے ساتھ کعبہ کے پاس آئے اور کہا، اللہم لم نزع، اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم بددین نہیں ہوئے ہیں اور کعبہ کے انہدام سے ہمارا مقصد سوائے خیر کے کچھ اور نہیں ہے، اور رکنین کے پاس کا کچھ حصہ منہدم کر دیا۔ عام لوگ رکے رہے اور ایک شب انتظار کیا کہ اگر ولید پر اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی تو ہم کعبہ کو منہدم نہ کریں گے اور اس ٹوٹے ہوئے حصے کو دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیں گے، اور اگر اس کو کچھ نہ ہوا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ خدا ہمارے پروگرام سے راضی ہے اور ہم بھی انہدام کی کارروائی شروع کریں گے۔ دوسرے دن صبح سے سبوں نے اپنے حصے کی دیوار منہدم کرنی شروع کی، یہاں تک کہ اس بنیاد تک پہنچ گئے جو خود سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ ہر قبیلہ نے الگ الگ پتھر جمع کیا اور کعبہ کی تعمیر کی، یہاں تک کہ دیوار حجر اسود تک پہنچ گئی۔ اب حجر اسود اپنی جگہ رکھنے کا مسئلہ تھا۔ اس میں قریش کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ انہی میں سے ایک عمر رسیدہ شخص ابو امیہ بن مغیرہ تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کل جو سب سے پہلے اس مسجد میں داخل ہو وہی سب کا حکم ہو اور اس کا فیصلہ مان لیا جائے۔ سبوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ دوسرے روز سب سے پہلے تشریف لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا مانگا، اس میں حجر اسود کو رکھا، پھر ہر قبیلہ والوں کو کپڑا پکڑنے اور اس کو اٹھانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب لوگوں نے چادر حجر اسود کی جگہ تک اٹھا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اپنی جگہ رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کعبہ 18 ہاتھ کا تھا اور اس پر ایک خاص قسم کی مصری کپڑے کا غلاف پہنایا جاتا تھا جسے قباطی کہا جاتا تھا۔ شہابت زیبا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ان الفاظ میں بیان فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ پست قامت، بلکہ میانہ قد تھے۔ منہ مبارک نہ بہت گھنگھر والے تھے نہ بالکل کھلے ہوئے، بلکہ تھوڑے شکن آلود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت موٹے نہ تھے اور چہرہ بالکل گول نہ تھا، رنگ سفید تھا جس پر سرخی چھائی رہتی تھی، آنکھیں سرمگیں، پلکیں گھنی، شانوں کا درمیانہ حصہ اور جوڑوں کی ہڈیاں بڑی، سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر، جسم کے عام حصوں پر بال نہیں تھے، ہتھیلیاں اور پائے مبارک پرگوشت، چلتے تھے تو اس طرح گویا اوپر سے اتر رہے ہوں، کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح، مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خاتم النبیین، سخی اور فراخ دست، بلند حوصلہ، راست گو، ذمہ داریوں کے معاملہ میں پابند، خوش معاملہ، کریم الاخلاق، جو پہلی بار دیکھتا مرعوب ہو جاتا، جو ساتھ رہتا محبت کرنے لگتا۔ میں نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور سلام ہو۔ انجیل میں پیغمبر اسلام کے اوصاف۔ ابن اسحاق نے نقل کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی ہے، اور یہ اس انجیل میں ہے جو یوحنا نے مرتب کیا ہے۔ اس انجیل میں ہے، جو مجھ سے عداوت رکھتا ہو وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اگر میں ان میں وہ کام نہ کرتا جو کسی دوسرے نے نہیں کیے تو وہ گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب تو انہوں نے مجھے اور میرے باپ دونوں کو دیکھا اور دونوں سے عداوت کی، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے مفت عداوت کی، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے،
تو وہ میری گواہی دے گا۔ اس میں منحمنہ کا لفظ آیا ہے۔ منحمنہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی محمد کے ہیں، اور رومی زبان میں اس مفہوم کو برقلیطس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔